ایک صاحب پوچھتے ہیں، اس وقت سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بہت گردش کر رہا ہے کہ ایک عورت جس نے عربی حروف کہہ لیں یا عربی کیلیگرافی کہہ لیں، اس کا سوٹ پہنا ہوا تھا، لباس پہنا ہوا تھا، تو اس پر گستاخی کا الزام لگایا گیا، بہت زیادہ نعرے کسے گئے اور یہاں تک کہ اس کو جان سے مارنے کی بھی کوشش کی گئی، بڑی مشکل سے اس کو بچایا گیا ہے۔ تو اب دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ آیا کہ وہ جو اس نے لباس پہنا ہوا تھا کیلیگرافی والا، اس کے پہننے کا شرعی کیا حکم ہے، اور دوسرا لوگوں کا اس طرح قانون کو اور شریعت کو ہاتھ میں لے کر خود سے ہی فیصلہ کرنا، کسی کی نہ ماننا، یہ کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس وقت لوگ جو ہے اس کے آڑ میں مذہب والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مذہبی لوگوں کا کام ہے، اس پر ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ جی، پہلے تو ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ اس میں اس قسم کے لباس کے پہننے کا حکم کیا ہے۔ اگرچہ بطور تنقید میں یہ بات نہیں کر رہا، کیونکہ اس وقت تو وہ بچی بیچاری مظلوم ہے، بالکل، اور اس مسئلے سے کوئی یہ تاثر نہ لے کہ آپ نے بھی اس پہ چڑھائی کر دی، تو یہ مقصد نہیں ہے، لیکن شرعی مسئلہ پتہ تو ہونا چاہیے۔ تو دیکھیں، حروف جو ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سکھایا ہے، تو علم بالقلم، تو اللہ تعالیٰ نے قلم سے سکھایا ہے، حروف سے سکھایا ہے، تو حروف جو ہیں ان کی اپنی ایک مطلب ایک حرمت ہے، اور اس کی ایک عظمت ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سکھاتے ہیں۔ تو پھر چاہے حروف انگریزی ہی کے کیوں نہ ہو، یعنی اے بی سی ڈی کی بھی حرمت ہے، کیونکہ بہرحال وہ کوئی لکیریں نہیں ہیں، وہ انہی سے کلام بنتا ہے، انہی سے اچھی باتیں بھی کہی جاتی ہیں، اسی سے جو ہے ہم اچھی باتیں دعوت دیتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ تو ہر زبان کے جو حروف ہوتے ہیں وہ مقدس ہوتے ہیں، ایک بات۔ پھر عربی زبان کے حروف، کیونکہ اسی میں ہمارا قرآن بھی ہے، اسی میں حدیث بھی ہے، تو وہ اور زیادہ اس کے اندر ایک حرمت اور تقدس آتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ عربی اور اردو تو تقریباً ایک جیسی ہے نا، دیکھنے میں پتہ نہیں چلتی، لیکن اگر کوئی خاص طرز میں لکھا ہوا ہو تو کیلیگرافی، یعنی عربی کیلیگرافی ہو، تو اس سے لوگوں کے ذہن میں تاثر یہ جاتا ہے کہ یہ قرآن لکھا ہوا، ٹھیک ہے نا، اگرچہ وہ قرآن نہیں ہوگا، نہیں، بالکل، لیکن خاص انداز کی وجہ سے، فونٹ کی وجہ سے تاثر یہ جائے گا کہ بھائی یہ عربی بھی ہے، پھر عربی میں بھی کوئی مقدس بات لکھی ہوئی۔ تو میں نے وہ تصویر دیکھی ہے جس میں بچی نے پہنا ہوا ہے، تو اس میں اگرچہ وہ الفاظ تو عام سے ہیں، مطلب اس میں کوئی حرمت والی بات نہیں ہے، لیکن اس کا فونٹ ایسا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی قرآن لکھا ہے یا کوئی نیکی کی بات ہے، کوئی حدیث ہے۔ ایک مسلمان کی پرسیپشن سے اس طرح محسوس ہوتا ہے۔ تو لہذا اس قسم، یعنی کسی بھی ایسے لباس کو پہننا مناسب نہیں ہے جس کے اندر کسی بھی زبان کی ورڈنگ ہو۔ پھر اگر وہ عربی کیلیگرافی ہو تو یہ معاملہ تھوڑا حساس ہو جاتا ہے۔ پھر اگر مسلمانوں میں آپ کو پتہ ہے جذبہ ہوتا ہے اور پورا قرآن بھی نہیں پڑھے ہوئے وہ، تو وہ جب اس کو دیکھیں گے تو ظاہر ہے پھر اس سے ایک سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے، جو کہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ سوسائٹی کے لوگ جس طرح سے کسی پرسیپشن کو لے رہے ہوتے ہیں اس کو دیکھنا بھی عام ہے۔ تو ایک تو میں تمام بہنوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ اس قسم کے لباس جو آج کل نیا فیشن آیا، جس کی کوئی تک بھی ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا خوبصورتی ہے، کیا مقصد ہے، لیکن ان کی چیزیں نہ پہنی جائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اصل اور اس کو بے ادبی سمجھا جائے، اور اگرچہ میں یہ نہیں کہوں گا اس سے کوئی بڑا گناہ ہو رہا ہے، لیکن بے ادبی ہے، نامناسب ہے، اور جیسے یہ واقعہ ہوا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بات۔ باقی اگر کسی نے پہنا ہو تو جیسے میں نے مسئلہ بتایا، تو اگر کوئی بہت زیادہ کہنا چاہے تو وہ زیادہ زیادہ یہ مسئلہ بیان کر سکتا ہے، تو اس کو یہ اختیار تو نہیں ہے کہ وہ جا کر جو ہے نا ان کو گستاخ کہے، یا گستاخی کے حوالے سے معذرت کرنے کا ان سے مطالبہ کیا جائے، تو یہ مطلب اپنی حدود سے تجاوز ہے۔ زیادہ زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ بھئی اس طرح گھومنے پھرنے سے لوگوں کے احساسات مجروح ہوتے ہیں، تو آپ اس حوالے سے پولیس سے کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی بھی اتھارٹی سے کہہ سکتے ہیں۔ آپ کا خود جا کے وہاں پر چیزوں کو لینا، اور چیزوں کو جبکہ وہ اتنی زیادہ مطلب کوئی حساس بات نہ ہو لیکن آپ اس کو حساس بنا دیں، ماحول ایسا کر دیں، تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ایک ویڈیو بھی آ رہی ہے جس کے اندر وہ معذرت کر رہی ہیں، تو یہ معذرت ان سے کروانا اس لیول پہ جا کے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں مناسب نہیں ہے۔ معذرت یہ ہو سکتی تھی کہ مجھے پتہ نہیں تھا،
اور میں نے ناسمجھی میں اس طرح کا ایک لباس پہن لیا جس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن لوگوں کے احساسات مجروح ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ اس کو گستاخی رسول سے جوڑنا یا گستاخی مان کر توبہ کرنا، تو یہ تھوڑا سا مطلب اپنی حدود سے اوپر جانا ہے، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ آج اس بچی نے ایک دباؤ میں معافی تو مانگ لی ہے، کل وہ علماء سے متنفر ہو سکتی ہے۔ بالکل، تو علماء کو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ مطلب جس طرح سے وہ نیکی کو پھیلائیں اور برائی کو روکیں، اسی طریقے سے لوگوں کے اندر اپنی محبوبیت بھی باقی رکھیں، اسلام کی محبوبیت بھی باقی رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ اسلام سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں۔ تو وہ بچی جو ہے اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے اور حفاظت کرے اس کی، تو آئندہ وہ اس کا اہتمام کرے کہ لباس ایسا نہ پہنے، اور خواتین بھی اس کا اہتمام کریں۔ اور باقی یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو وہ ایک مناسب نہیں تھا عوام کی طرف سے بھی، اور جو معافی منگائی گئی اس سے یہ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں تھا۔ مفتی صاحب، اس وقت جو عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ انہوں نے بس وہ لفظ کو دیکھا اور اتنے ہی جذبات میں آ گئے؟ اس کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، کسی عالم سے پوچھنا چاہیے تھا، کسی بڑے سے پوچھنا چاہیے تھا جو صاحب علم ہو، یہ خود ہی مطلب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیں۔ جی بالکل، عوام کو ایسے کسی بھی معاملے میں جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبات تو اس وقت مفید ہوتے ہیں جب کہ آپ کو پتہ ہو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہ ہو کیا کرنا ہے اور آپ جذبات میں ہو تو پھر تو قریب میں جو ہوگا وہیں پہ غصہ نکلے گا آپ کا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کا یہ جذبہ تو بہت شاندار ہے کہ آپ کو جب لگتا ہے کہ غلط ہو رہا ہے تو آپ کی غیرت جاگتی ہے، یہ بہت زبردست ہے، لیکن اس غیرت کو ظاہر وہیں نکلنا چاہیے جہاں پہ اس کا محل ہے۔ تو اگر آپ کو ابھی تک ریسرچ نہیں ہے تو اسلام تو مطلب جو ملزم ہوتا ہے اس کو فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمیں جب تک یقین نہیں ہوگا ہم کسی کو گستاخ نہیں کہیں گے، ہمیں جب تک یقین نہیں ہوگا تو ہم اس کے خلاف جو ہے معاذرائی نہیں کریں گے، ہمیں جب تک یقین نہیں ہوگا، گواہ نہیں ہوں گے تو ہم اس کے خلاف مقدمہ نہیں کریں گے، بے شک اس نے کچھ کیا ہو، نیت بھی خراب ہو، لیکن ہمارا مطلب فرض کیا ہے؟ تو ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم اس میں جب تک چیزیں ہمیں کلیئر نہ ہو تو تب تک ہم انتہائی رویے پہ نہ جائیں۔ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ٹرولنگ ہوتی ہے، اور ایک بات اگر آپ نے ایک دفعہ نکال دی اور پھر آپ سمجھ گئے کہ غلط ہو گیا تو آپ تو نہیں روک سکتے اسے، بالکل نہیں روک سکتے۔ تو آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو کہ irreversible ہے، اور آپ نے بغیر کسی اوتھینٹک معلومات کی بنیاد پہ اٹھایا، بغیر کسی شرعی رہنمائی کے اٹھایا آپ نے، تو ظاہر ہے اس سے تو آپ اس کو نہیں سنبھال پائیں گے، اور آپ بعد میں جتنی توبہ استغفار کرتے رہے نتائج تو بہت نقصان دہ ہوں گے۔ تو عوام کو جذبہ سنبھال کے رکھنا چاہیے، اس کے بارے میں ریسرچ کرنی چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے۔ اچھا، موقع پر کوئی داڑھی والا ہے تو آپ اس سے پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، یا بعض دفعہ کچھ داڑھی والے خود ہی رہنمائی شروع کر دیتے ہیں۔ تو پہلے دیکھ تو لیں کہ یہ موقع پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ اوتھینٹک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے نا۔ کسی اس سے پوچھیں بھی، آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو آپ نے کوئی پڑھا ہوا ہے، کسی ڈاکٹر سے تعلق ہے، جی، کسی مدرسے سے تعلق ہے، آپ کیا شرعی رہنمائی کرنے کے حال بھی ہیں یا نہیں؟ بالکل۔ تو ویسے آپ کا اپنا ایک رجحان ہے، آپ خود مذہبی ہیں تو آپ کچھ بھی کہتے رہیں، اس کی تو اجازت نہیں شریعت۔ بالکل۔ تو عوام کو بہرحال مطلب اس حوالے سے، یعنی اگر کہیں پر جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک بات چل پڑی، نعرہ لگ گیا، کچھ ہو گیا، تو عوام کو بالکل اس کے پیچھے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ یعنی اگر فرض کریں آپ اس میں پیچھے رہ گئے تو آپ کو اگلا موقع ملے گا، آپ جا کر اس تحریک میں حصہ لے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اس میں غلط ہاتھ ڈال دیا تو اس کی پھر آپ معافی کہاں سے مانگیں گے؟ تو وہ نہیں ہو سکے گا۔ تو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا کی جو ایک ڈائنامکس ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ہمیشہ اس میں تھوڑا سا پیچھے رہنا چاہیے، اور صحیح معلومات کے بعد اپنے جذبے کے تحت آپ جو کریں گے وہ بہت ویلڈ ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کا جواب دیا۔